اشتیاق بیگ صاحب، سر لگا تھا تجربہ کاروں کی حکومت ہے، بڑی زبردست، انہوں نے 5 سال حکومت کر کے اب بھی کچھ کر لیا جائے گا، یہ وعدہ اور دعویٰ دونوں چیزیں تھی جب اپریل میں حکومت آئی مسلم نون کی۔ اب سر اس کے بالکل برعکس چیزیں نظر آئی ہیں کہ آج جیسے مارکیٹ اور جو صورتحال ہے، اس کا مطلب ہے سوائے اب مہنگائی کے اور کچھ نہیں ہے حکومت کے پاس۔ دیکھیے کچھ دنوں پہلے پرائم منسٹر صاحب نے اندیا دیا تھا کہ ان کی آئی ایم ایف سے بات ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے بتلایا تھا کہ ہم نے آئی ایم ایف کو اندیا دے دیا کہ ہم ان کی جو بھی کنڈیشنز تھیں، جس میں سب سے بڑی جو شرط تھی آئی ایم ایف کی وہ یہ تھی کہ آپ ڈالر کو جو ہے فری فلوٹ کرنے دیں گے، اور یہی وہ آنی ہے جس میں سب سے پہلی ان کی شرط یہ تھی۔ اس کے بعد یہ ہے ڈالر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی 230 225 سے لے کے 255 پہ آ گیا ہے۔ اس میں جو ہم سب سے زیادہ اس کو جو پرائم منسٹر صاحب کی کوشش یہ تھی کہ ہم اس پہ نہیں جائیں، کیونکہ جب آپ کا روپیز ڈی ویلیو ہوتا ہے تو اس سے یہ ہو جاتا ہے آپ کی جتنی بھی امپورٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، خاص طور پہ ہماری پیٹرولیم پروڈکٹ ہیں، ہمارا ایڈیبل آئل ہے، ہماری چائے ہیں، یہ تمام چیزیں مہنگی ہو جائیں گی۔ تو حکومت نے جتنی بھی اپنی کوشش کر سکتے تھے کوشش کی کہ جب تک ہم ہولڈ کر سکتے تھے۔ کیا پھر کوشش ہے؟ وہ کہہ رہے کہ ہم 200 سے بھی نیچے لائیں گے، آئی ایم ایف کو میں جو ہے وہ دیکھ لوں گا، اس طرح کی باتیں۔ اور اب جو صورتحال ہے کہ 8-9 مہینے 10 مہینے گزار بھی لیے، گزارنے کے بعد اب پھر ڈالر بھی بڑھ گیا، اب صورتحال ویسی آ گئی، ایل سیز کھلی نہیں، آپ خود بزنس مین ہیں، جو بزنس مین ہے وہ الگ پریشان رہے، تو ساری ایکسرسائز کا فائدہ کیا ہوا پھر؟ دیکھیے کوشش ہم نے کی، مگر آئی ایم ایف دیکھیے اس وقت ہمارے پاس کوئی 2 وے نہیں ہے، ہمیں ہر قیمت پہ آئی ایم ایف کی شرائط جو ہیں وہ ماننی پڑیں گی۔ ہم نے کافی ریزسٹ کیا، فائنانس منسٹر نے کافی ان سے کہا کہ آپ اتنی سخت شرائط ہم پہ نہیں رکھیں، کیونکہ ہمارے لوگوں میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اتنی زیادہ مہنگائی کو فردر جو ہے برداشت کر سکیں، چاہے وہ آئل پرائزز کی ہوں یا کسی اور چیز میں ہو۔ مگر آئی ایم ایف جو ہے وہ بالکل ایڈمنٹ ہے کہ نہیں جی آپ نے ہماری سب شرط ماننی ہے۔ اب ہمارے پاس 2 طریقے ہیں، ایک تو ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جائیں، آئی ایم ایف سے کہہ دیں کہ نہیں جی ہم آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، اور دوسری ہماری جو ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی شرطیں مانیں۔ دنیا بھر میں مہنگائی ہوئی ہے اور پاکستان میں بھی مہنگائی ہوئی ہے، اس کا ڈیفینیٹلی اثر آئے گا لوگوں کے اوپر اور چیزوں میں مہنگائی بھی ہوگی۔ مگر دیکھیے اس کو آپ اس طرح سے لیں کہ انٹینشن جو تھی ہماری اچھی تھی کہ کسی طریقے سے مہنگائی جو ہے وہ نہیں ہو پائے اور ہم آئی ایم ایف کو جو ہیں وہ منوا دیں۔ آپ کی گورنمنٹ کی انٹینشن بہت اچھی تھی، لیکن اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ اس کے بالکل برعکس نظر آئے ہیں کہ ہمیں پچھلے سال اپریل میں جہاں ہم کھڑے تھے اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے نا وہ 180 ڈگری پہ آ گئے۔ میں بیگ صاحب بات اس پہ کرتے ہیں، عمران خان صاحب کی حکومت جاری تھی جی اس وقت انہوں نے سبسڈی جو تھی وہ آئل سر میں اس پہ آپ کا موقف کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ 2022 بہت سارے تحفے بھی دیکھیں گے پاکستان کی عوام کو۔ پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے۔ سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1۔ ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکرپشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ، سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا۔ اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔